دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں. اچھا، ایک قانون ایسا ہے جس کے سب پابند ہیں، وہ ہے ملکی قانون. اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ملکی قانون کو نہیں مانتا. جتنے بھی لبرل لوگ ہیں، جو نام نہاد لبرل جسے ہم کہتے ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کسی ریاست کے لاء کو بھی نہیں مانتا، میں آزاد ہوں. یہ تحریک کہیں نہیں چلتی. جتنے لوگ بھی اس بات کے قائل ہے کہ انسان آزاد ہے، کہتے ہیں ملکی قوانین کا بہرحال وہ پابند ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر کسی ریاست میں رہ کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ملکی قانون کا پابند نہیں ہوں، تو ریاست کی طرف سے کوڑا برسے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ریاست چھوڑے گی نہیں. ریاست کہے گی جب تم ریاست میں رہتے ہو تو ملکی قانون کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. اب کوئی لبرل اٹھے اور کہے کہ میرے پاس دلائل ہیں، میں اس پہ 6 کتابیں لکھ چکا ہوں، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ کہ آزادی ہے، تو میں نہیں مانوں گا، میں عورت کے حق کے لیے لڑوں گا کہ عورت بھی ریاست کے قانون کی پابند نہیں ہے. تو کیا کوئی ریاست کہے گی کہ لاؤ ذرا وہ 6 کتابیں، ہم بھی آپ کی وہ 6 کتابیں پڑھیں، دیکھیں شاید اس میں کوئی مضبوط دلائل ہوں؟ کوئی ہے ایسی ریاست؟ بولو نا. وہ نہیں مانیں گے. بھائی تمہاری ایسی کی تیسی یار، تو 6 کتابیں، تو 6000 بھی لکھ دے، ملک میں رہنا ہے تو ملکی قانون کو فالو کرنا پڑے گا. جو لوگ خدائی قانون کو نہیں مانتے نا، قرآن ان کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل سے سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ہمارے نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کو نہیں مانتے. یہ کیا مذہب نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ؟ بھائی کتا کھا لو اگر اس میں پروٹین ہے تو کیا خرابی ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں کتے میں اور گائے میں دم کے علاوہ کوئی فرق ہے؟ بولو نا. سائز کا فرق ہے، کتا چھوٹا ہوتا ہے، گائے بڑی ہوتی ہے، اس میں گوشت زیادہ ہے، کتے میں کم ہے. گائے کے دم ہوتی ہے لمبی لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی کتے کی ہوتی ہے، گول دم ہوتی ہے، خوبصورت. یہ فرق ہے. حلال حرام کا فرق نہیں. کہتے ہیں حلال حرام کیا ہے؟ لیگل ہے اللیگل ہے. گورنمنٹ نے اگر پرمیشن دی ہے تو کھا لو، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں اللیگل ہے تو نہیں کھاؤ. تو یہ تو مذہبی لوگوں کے مسائل ہیں نا. یہ حلال ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لبرل لوگوں کے ہاں نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق بولو نہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو جس کے ساتھ چاہے. اب تو ہی اور شی کا فرق بھی ختم کر دیا. اب تو ہی اور شی کا بھی فرق ختم کر دیا. بل پاس کروا لو، جو چاہے لکھوا لو. یہ میرا شعر ہے. بل پاس کروا لو، جو چاہے لکھوا لو. پہلی دفعہ میں نے کوئی شعر کہا ہے. اپنے آپ کو ہی شو کروانا ہے تو ہی شو کروا لو، شی شو کروانا ہے تو شی شو. مذہب پابندی لگاتا ہے بھائی جو ہی ہے وہ قیامت تک ہی کا ہی رہے گا. تغییر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی آپ کو مذہب میں پرمیشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ پورا ہی سے شی بن جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. جو آپ کی باڈی کے لوازمات ہیں نا، جو نیچر کا حصہ ہیں، ان میں آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے ان میں کانٹ چھانٹ
نہیں کر سکتے. ہی کو شی بنا دینا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گھسائی کر کے خلا پیدا کرتی ہیں, ان عورتوں پر اللہ کی لعنت. اللہ نے دانت جوڑ کے پیدا کیے تھے, انہوں نے دانتوں کی قدرت کی ڈیزائننگ کو کیا کر دیا, چینج. اس پر اللہ کی لعنت. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو جو مذہب آپ کے دانت اگر ملے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا, وہ ہی کو شی ہونے کی اجازت دے دے گا یا شی کو ہی بننے کی اجازت دے دے گا؟ تغییر خلق اللہ. آپ کی ناک قدرتی طور پر تھوڑی موٹی ہے, آپ نے آپریشن کرا کے باریک کرا دی, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. گورے تو کراتے ہیں. پلاسٹک سرجری سے مائیکل جیکسن پورا ہی چینج ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ جب مائیکل جیکسن پیدا ہوا کالا تھا, اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا. اس کی اماں تلاش کرتی تھی کدھر ہے, لائٹ جاتی, ان کے یہاں لائٹ جاتی نہیں, لیکن اگر کبھی اندھیرا ہوا تو اماں کو نظر نہیں آتا تھا. لیکن اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلا, اتنا چٹا ہو گیا کہ دھوپ میں نظر آنا بند ہو گیا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا چٹا ہو گیا تھا وہ. مائیکل جیکسن کے بچپن کی تصویریں دیکھو اور جب 50 سال کا تھا اس وقت کی دیکھو, آدمی کہتا ہے یہ پورا ہی چینج ہو گیا. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. آج خواتین بہت زیادہ مسئلہ پوچھتی ہیں, نسل روکنے کے لیے بچہ دانی نکلوا دینا آپریشن کر کے. بھئی یہ جائز نہیں ہے, تغییر خلق اللہ ہے نا. عورت میں جو تولید کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, اس صلاحیت کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جڑ سے ہی ختم, یہ تو عورت ہی, وہ جو اس میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی تھی وہ کیا ہو گئی, ختم. لبرل لوگ بولیں گے اس میں کیا جا رہا ہے بھائی, ان کا پرسنل معاملہ ہے, وہ بچے پیدا کرے نہ کرے, ڈاکٹر صاحب نے اگر آپریٹ کر دیا تو پرسنل ہے نا. ہم کہتے ہیں چائنا والے کا کتا کھانا پرسنل معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ پرسنل ہونے کے باوجود مذہب اس کو اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے, اس کا مالک کوئی اور ہے. جو مذہب کسی چائنا والے کو کتا کھانے کی اجازت نہیں دیتا, وہی کسی عورت کو بچہ دانی نکلوانے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کتنے ہی دلائل کے انبار لگا دیں. تو مذہب میں جگہ جگہ ریسٹرکشنز ہیں, پابندی ہیں, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ مائک کی آواز مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کچھ اس کو سیٹنگ پہ لے کر آئیں. بہت شور نہیں ہو رہا؟ اچھا صحیح آ رہی ہے آواز. تو مذہب جگہ جگہ پابندیاں لگاتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. تو اب دنیا میں مذہب سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے, خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ. آپ تو سب کراچی یونیورسٹی سے منسلک لوگ ہیں, آپ لوگوں کا ایجوکیشن سے بہت گہرا تعلق ہے. ویسے کراچی میں کوئی یونیورسٹی ہو اور اس یونیورسٹی کا ایجوکیشن سے تعلق ہو, یہ بات معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن مان لیتے ہیں, پروفیسر حضرات تو ظاہر پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں, تو کراچی میں یہ بات مشکل سے مانی جاتی ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو اور اس میں تعلیم بھی ہو. تو حیرت کی بات. سیاست تو تھی بہت, سیاسی ادارے تو یعنی تنظیمیں یونیورسٹیاں بہت ہوا کرتی تھی. اب شاید ایجوکیشن بھی آ گئی. ہمارے دور میں تو وہ ایک دھڑا وہ بنا ہوا ہے, دوسرا دھڑا وہ بنا ہوا ہے. اس تنظیم کا بندہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا دیا, یہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا. بہت ہم نے 90s میں یہ دیکھا ہے. خیر, تو آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں جب انسان آتا ہے تو صبح و شام سائنس پڑھتا ہے, وہ صبح و شام گوروں کو پڑھتا ہے. انسان کی یہ نیچر ہے, جس سے علم لیتا ہے نا اس کے نظریات سے بھی متاثر ہوتا ہے وہ. تبھی تو شریعت میں ہے کہ ٹیچر کسی ایسے کو بناؤ جس کے نظریات سے آپ متفق ہو. لیکن یہ ہماری مجبوری ہے,
ہمارے پاس سائنسدان مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں, ہمارے پاس دنیاوی نالج ختم ہو گئی, تو ہم مجبور ہیں گورے سے لینے پر. شریعت کا حکم ہے بھائی علم جہاں سے ملو لے لو, لیکن گورے سے جب ہم علم لے رہے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی وہاں سے آ رہا ہے, الحاد بھی آ رہا ہے, آزادی بھی آ رہی ہے. تو ہم یہ بھول گئے کہ ہم آزاد تھے نہیں ہیں, ہم تو خدا کو ماننے والے اور اس کے قانون کو ماننے والے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب نے جگہ 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 اتنی پابندیاں لگائی ہیں, ان پابندیوں کی وجہ سے جو الحاد پرست لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, جو آزادی کے قائل ہیں, وہ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے کہ یار یہ سائڈ پہ رکھو, کتے اور گائے میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. تو مذہب کو تو نکالا, ریاست کے قانون کو نہیں نکالا انہوں نے. کیوں؟ ریاست کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کے قانون کو فالو کرنا چاہیے. کیوں؟ ریاست چھوڑے گی نہیں آپ کو, بغاوت کا کیس کر کے اندر کر دے گی. تبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مذہبی پابندیوں کو نہیں مانتے, اس کی وجہ ان کی وہ کتابیں نہیں ہیں, ان کے وہ دلائل نہیں ہیں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قانون کو توڑنے میں خطرہ ہے کہ ریاست انتقام لے گی. خدا کے قانون کو توڑنے میں یہ مطمئن ہے کہ کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کا انتقام آخرت میں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. بل ہم فی شک منہا, بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ڈے آف ججمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے. بل ہم منہا عمون, آگے قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, شک میں نہیں ہے, آخرت کے بارے میں جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں, غور کرتے ہی نہیں ہیں. غور کریں تو آخرت پر بھی یقین ہو جائے ان کو. کیا زبردست آیت ہے یا نہیں؟ کیونکہ فوراً نہیں ہے نا, سامنے نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ آپ غور کرنا شروع کریں نا ایک دفعہ, تو پھر آپ کو اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ, اور آپ کو پتہ ہے آخر میں آ کے پھنس سکتا ہوں, پہلے اسٹیپ سے ہی غور کرنا چھوڑ دو. یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے. بل ہم منہا عمون, یہ آخرت کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے ہیں. پتہ ہے ان کو کہ یقین ہے, اگر غور کریں تو یقین ہو جائے کہ آخرت ہوگی. کیسے یقین ہو جائے وہ میں بھی بتاتا ہوں. گورا بھی اگر غور کرے نا آخرت کے بارے میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کرے, اس کو بھی یقین آئے گا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے, ایک دن ہے جس میں خدا حساب لے گا. لیکن قرآن کہتا ہے یہ غور و فکر نہیں کرتے, جان کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دنیا کی عیاشیوں اور مستیوں میں کوئی فرق نہ آئے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے. میرے بیان پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں, پورے بیان میں آیت ایک پڑھتے ہو, ایران توران بہت کر رہے ہوتے ہو. میں آیت ایک پڑھتا ہوں لیکن اسی آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے ایران توران کرنا پڑتا ہے مثالوں سے. آیت ایک ہی ہوتی ہے, تو وہ جو میری مثالیں یا لطیفے ہیں وہ اس آیت سے ہٹ کر نہیں ہوتے. اگر ہٹ کر ہوتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف لطیفہ آپ کو فریش کرنے کے لیے, اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں. بعض دفعہ درمیان میں کھانا میں چٹنی سیلڈ رائتا وغیرہ آتا ہے نا, نیمو ویمو یہ سب گریویاں ہوتی ہیں نا, تو یہ تو بیان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, لوگ تھک جاتے ہیں ورنہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ لوگ آخرت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے, اندھے بنے ہوئے. اس کی مثال, ایک لڑکے نے دیکھا کہ بھئی میرے ساتھ کے جتنے دوست ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں. پھر اس نے دیکھا اپنے بڑوں میں کہ جنہوں نے بچپن میں پڑھے لکھا وہ انجینئر بن گئے, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی سائنٹسٹ بن گیا, کوئی یہ بن گیا, کوئی وہ بن گیا, سب کے بڑے بڑے گھر بنگلے. اور جو نہیں پڑھا وہ رکشہ چلا رہا ہے, وہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا کے بیچارہ بیچ رہا ہے, کوئی کدال چلا کے, کوئی کنویں کھود کے, یعنی محنت بہت ہو رہی ہے اور ارننگ بہت اس کی تھوڑی سی ہے, رشتہ اس کو کوئی نہیں دے رہا. ایک نوجوان نے یہ انجام دیکھا ہے نا, نوجوان نے یہ انجام دیکھا کہ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں,
جو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ بڑا بھیانک انجام ہو رہا ہے. اب اس کے ابا نے اس کو سمجھایا بیٹا تو بھی پڑھ لیا کر نا, صبح اٹھ جایا کر, یونیورسٹی یا اسکول چلا جایا کر. اور ابا اس کو اس برے انجام سے ڈرا رہا ہے کہ دیکھ فلاں کا حال کیا ہوا, فلاں کا حال کیا ہوا, فلاں کا حال کیا ہوا. بچہ اگر غور کرنا شروع کرتا ہے نا کہ یار میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں, تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی. اب یہ ٹانگیں کانپنا اردو میں ختم ہو گیا ہے. یہ جدید جو اردو ہے اس میں کانپیں ہی ٹانگیں گی, اب ہمیشہ یاد رکھو. اب ٹانگیں کانپنا یہ نئی اردو مارکیٹ میں آئی ہے. اور یہ جو یونیورسٹی میں اگر کوئی اردو ادب کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈکشنری سے کانپنے کا لفظ نکال کے ٹانگنا ڈال دیں اس میں اور ٹانگے کو نکال کے کانپنا کر دیں, یا کم از کم اتنا کر دیں کہ اردو میں ایک لغت اب یہ بھی ہے, ایکسنٹ ہوتا ہے نا, اور لغات کا اختلاف ہوتا ہے کہ فلاں کے ہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے, فلاں کے ہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے. تو اب بچہ کیا کرتا ہے, وہ سوچتا ہے تو اس کی بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کو کہ یار یہ میرا فیوچر تو کیا ہو رہا ہے بڑا بھیانک. اب نہ اس کا بنٹے کھیلنے میں دل لگ رہا ہے. بنٹے اب تو بچوں نے کھیلنا ہی چھوڑ دیا. ہمارے ہاں تو بچپن میں شرارتی بچے ہوتے تھے, بنٹے کھیلتے تھے سارا دن بیٹھ, لٹو کھیلتے تھے, پٹتے تھے اپنے ماں باپ سے. اب اس کی جگہ ویڈیو گیم آ گیا ہے نا, پب جی کھیل رہے ہیں. وہ بنٹے پھر بھی اس ویڈیو گیم سے اچھا تھا جس پہ ہم ابا سے پٹا کرتے تھے, اس ویڈیو گیم سے 1000 گنا بہتر تھا. اس میں سروائیکل پین کا خطرہ نہیں تھا بنٹوں میں, تھوڑا سا ہل جل لیتے تھے. وہ ایک بنٹا وہاں جا رہا ہے تو اٹھا کے لاتے تھے. ویڈیو گیم میں تو مسلسل وہیں بیٹھے بیٹھے کمریں خراب ہو گئی ہیں لوگوں کی, بچوں کی, اور اس کی ریس سے جو کھوپڑی کو نقصان ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ نے کیا کیا, اب بچے کو بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار بنٹے کھیلنے جا رہا ہوں تو یار میرا فیوچر خراب ہونے والا ہے. میں سوتا رہ گیا سارا دن, یونیورسٹی نہیں جا رہا تو میرا فیوچر خراب. تو اس کا ایک حل تو یہ کہ فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے کہ یار یہ چھوڑ دو بنٹے, یہ چھوڑ دو پب جی, یہ چرس, ہیروئن, اور یہ سارا دن راتوں کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپیں مارنا, یہ زندگی چھوڑ دو, اس کا انجام بھیانک ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اپنے والد صاحب سے اور بڑے بزرگوں سے کہ جو دوستوں میں ٹائم ضائع کرتا ہے نا, پیسہ اڑا دے سارا دوستوں میں, تو پیسہ تو جاتا ہے, اس کے بعد دوست بھی چلے جاتے ہیں. جب پیسہ ختم ہوتا ہے نا دوستوں پہ اڑا کے, تو پیسہ بھی گیا اور بالآخر وہ دوست بھی گئے. ایسا نہیں ہوتا کہ دوست کہیں اس نے ہم پہ اتنا پیسہ اڑایا تو اب ہماری دوستی کیا ہو گئی پکی. ایسا نہیں ہوتا, بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا, تو دوستوں کے ساتھ کہاں ہوگا. آپ نے اپنی بیگم کو شاپنگ کرا کے سارا پیسہ اڑا کے جس دن آپ زیرو پہ ہوئے, بیگم فوراً کورٹ میں جا کے کھلا لے گی, سوائے ان بیگموں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. لوگوں کی جو وہ بیگمات جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. خواتین غصہ کرتی ہیں نا ہمارے خلاف, آپ کے خلاف تھوڑی, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو جب بیگم ساتھ چھوڑ دیتی ہے, جب آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو جائیں, ختم بھی اسی کی وجہ سے ہوئے, تو دوست کیا کس کھیت کی مولی ہے, اس کا تو کوئی خونی رشتہ تھوڑی ہے. تو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بیٹا دوستوں پہ جو پیسہ اڑا دے گا پیسہ بھی جائے گا اور دوست بھی جائیں گے. تو پڑھائی پہ توجہ دو, جب پیسہ آنا شروع ہوگا دوست خود بخود, دوستوں کو بھگاؤ گے بھی تو بھی نہیں بھاگیں گے, بھگاؤ گے تو بھی نہیں بھاگیں گے. جب کوئی رشتہ لینے جاتا ہے نا, رشتہ نہیں ملتا تو روتا ہوا میرے پاس آتا ہے, مفتی صاحب میں آپ کہتے ہو شادیاں کیا کرو, ہم تو ایک نہیں مل رہی. تو میں کہتا ہوں بیٹا تم پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ. جب پیسے کماؤ گے نا تو پھر تم آگے اور رشتے پیچھے. صحیح ہے نا, تم آگے بھاگو گے, رشتے کیا ہوں گے پیچھے. یہ دنیا کا نظام آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, میں وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ترغیب نہیں دے رہا اس کی, رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے بہرحال. اچھا خیر, کہیں اور کو بیان نہ نکل جائے. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ فیوچر کا بھیانک انجام سوچے, اور سوچ کے پھر اس کا وقتی نقصان یہ ہوگا کہ بنٹوں میں اس کا مزہ کرکرا ہونا شروع. گٹر کے ڈھکنوں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا, لیکن سوچے گا بھائی تھوڑے دنوں میں یہ دوست بھی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے. اب اس دو کام میں سے ایک کام کرے گا,
یا تو اس فیوچر کو سوچ سوچ کے گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنا چھوڑ دے گا. اب تو کراچی میں الحمدللہ عام طور پر گٹروں کے ڈھکنوں کی سہولت بھی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے, جہاں چھڑے چھاٹ لڑکے بیٹھ کے گپے مار, گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ بڑا اچھا اقدام ہے حکومت کراچی کی طرف سے, سندھ کی حکومت کی طرف سے, کہ گٹر کے ڈھکن بھی چوری کروا دیے انہوں نے, سریا نکال کے چرسی لوگ بیچ دیتے ہیں تاکہ قوم میں پڑھائی کا رجحان بڑھے. یہ اچھا ہے نا, ایک اچھا اقدام ہے بھائی, اچھے کو تو اچھا ہی کہنا چاہیے, تاکہ نوجوان لڑکوں کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی تو پڑھائی میں دلچسپی لیں گے. تو سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے فضائل ہیں, کبھی انشاءاللہ اس پر ایک پورا بیان کروں گا میں کہ کتنے اچھے اچھے اقدامات کیے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی فیوچر کا سوچ کے انسان کا بچہ بن جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فیوچر کو بالکل نظر انداز کر دے, تاکہ جو موجودہ مزے ہیں ان کو تو صحیح طرح سے کیش کرائے نا بھائی, یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. آپ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کریں نا, دو طرح کے لوگ ہیں, یا تو وہ غور سے سنیں گے, بولیں گے یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, مرنا تو ہے ایک دن, تو انسان کے بچے بن جاؤ. ایک طرح وہ ہوں گے جو کہیں گے یار اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, کیوں خام خامے ہماری زندگی کے مزوں کو خراب کر رہے ہو, جب مرنا ہوگا مر جائیں گے, ابھی تو ہم زندہ ہیں نا, ابھی کوئی اچھی باتیں کرو, کھانے پینے کی باتیں کرو, نئی فلم آنے والی ہے, بتاؤ یار وہ دیکھنے چلتے ہیں, میچ ابھی دوبارہ پتہ نہیں کس کس کا میچ ہونے والا ہے, وہ دیکھنے چل گئے, کیا ابھی کوئی بات ہے یہ؟ تو بالکل یہی چیز کافر نے کی ہے آخرت کے ساتھ. جو ملحد اور لبرل لوگ ہیں نا, انہوں نے کس کے ساتھ کیا یہ آخرت. قرآن کہتا ہے کہ یہ غور ہی نہیں کرتے آخرت کے بارے میں, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا اگر ہم نے غور کیا تو یا تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے ہی نہیں, یا اس پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے. اگر ہم اس پہ پہنچ گئے کہ آخرت ہے تو یہ تو سارے مزے ہمارے خراب ہو جائیں گے. پھر کتے اور گائے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا, زنا میں اور نکاح میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا, بے پردگی اور پردے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. تو غور نہیں کرتے, کریں تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن اتنا ببانگ دہل ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی بھی عقل پرست آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا, اگر وہ عقل کا صحیح استعمال کرے تو بالآخر اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ آخرت بھی ہے, سزا بھی ملے گی, اور مجھے مذہب کو ماننا بھی پڑے گا. ایسی کون سی مذہب میں اتنے 2 اور 2 4 کی طرح دلائل ہیں کہ نتیجہ بالآخر یہی نکلے گا؟ ایسی کون سی ایسی چیز ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پہلی بات تو دوبارہ اس کو واضح کریں, یہ مذہب کو فالو, ریاست کے قانون کو فالو کرتے ہیں, ریاست کے قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی, کیونکہ ریاست کوڑا برسائے گی, رزلٹ نظر آ رہا ہے پڑے گا کوڑا. اللہ کی جو ریاست ہے اس قانون کی یہ بات اس لیے نہیں کرتے, وہاں ان کو آزادی چاہیے, وہاں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ آزادی چاہیے. کیوں؟ کوڑا برسنے کا ان کو خوف نہیں ہے. اور کیوں خوف نہیں ہے؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ نہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے. یہ غور کریں تو وہاں بھی خوف پیدا ہو, اور وہاں بھی پھر اس آزادی کی باتیں نہ کریں جو آزادی لے کے چل رہے ہیں. تو 2 نظریات ہیں دنیا میں, کچھ تو ہیں کہتے ہیں ہم کسی قانون, ریاست کے قانون کے سب پابند ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, اس کے سب کیا ہیں؟ پابند ہیں. اصل پھڈا جو مذہب کو فالو کرنے والے اور جو فالو نہیں کرتے ان کا یہ ہے کہ مذہب کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کے لیے ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی آواز اٹھائی جاتی ہے. ویمن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نے عورت کو پر جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں سے عورت کو آزاد کیا جائے. ہیومن رائٹس کا اصل مطلب جو تھا وہ تھا, ہمیں اس سے بحث نہیں. آج کل جو مطلب ہے نا ہیومن رائٹس کا, وہ مطلب ہے کہ انسانوں پر مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں انسانوں کو ان پابندیوں سے آزاد کیا جائے. اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو انسانوں سے بڑا پھر فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. کوئی بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک کلچر کے پابند ہوتے ہو, خاندانی رسومات کے پابند ہوتے ہو, ملکی قوانین کے پابند ہوتے ہو, ڈاکٹروں کے مشوروں کے پابند ہوتے ہو,
اتنی ساری پابندیاں انسان کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اگر وہ ان پابندیوں سے نکلنے کی کوشش کرے گا دنیا میں کوئی بھی اس کو نکلنے نہیں دے گا. لوگ بائیک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کا. ساری پابندیاں کے کہاں لگتی ہیں؟ جہاں اللہ نے پابندیاں لگائیں وہاں فوراً کہہ دیتے ہیں ہم کیا ہیں, ہم آزاد ہیں, ہم نہیں مانتے ان پابندیوں کو. تو یہ دشمنی کس سے لی جا رہی ہے بھائی؟ خدا سے دشمنی لے رہے ہیں نا. سب کے حقوق ہیں, شوہر پہ بیوی کے حقوق ہیں, بیوی پہ شوہر کے حقوق ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بھی اب تو حقوق آنا شروع ہو گئے مارکیٹ میں, یتیموں کے حقوق ہیں, ریاست کے حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, گدھے گھوڑے کے بھی حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق ہیں. خدا کا حق کیا ہے؟ وہ ڈکشنری سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ختم. کوئی دنیا میں تنظیم دیکھی کہ اللہ کے حقوق پر آواز اٹھائی جائے؟ کبھی دیکھی آپ نے؟ تو قرآن نے یہ جو لبرلزم ہے نا, اس کے خلاف 2 اور 2 4 کی طرح بہت واضح دلائل دی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا, ملحد جو ہے نا, ملحد جو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ان کی بہت ساری قسمیں ہیں مارکیٹ میں. بنیادی ہدف سب کا ایک ہے کہ مذہب کی پابندی کو کسی بھی طرح سے تسلیم نہیں کرنا. ہدف یہ ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, اتفاق سے وجود میں آئی ہے, بندر سے انسان ایوالو ہو کے انسان بنائے, تو جو کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے خود بخود ہوتا ہے, اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, اس کو کوئی مینجمنٹ, کوئی مینیجر نہیں ہوتا, کوئی خدا ہی نہیں ہے. تو خدائی احکام تو پھر خدا کے ہونے کے بعد ہوں گے نا. تو نیچر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, تو نیچر کو فالو کرو بس, ٹھیک ہے. کمال کی بات ہے کہ نیچر کو خدا مانتے ہیں اور فالو نیچر کو بھی نہیں کرتے. یہ جو ہومو سیکسولیٹی بڑھ رہی ہے, یہ نیچر ہے کیا؟ کبھی کسی گدھے کو دیکھا آپ نے کہ اس نے بل پاس کروایا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی گھوڑے کو دیکھا آپ نے کبھی بل پاس کروایا اس نے؟ بل پاس سمجھتے ہیں؟ یہ لاہوریوں کی اصطلاح ہے. بل پاس ہوا نا LGBT کا بھی, کہ جو ہی ہے وہ شی بن سکتا ہے, جو شی ہے وہ کیا بن سکتا ہے. تو لاہور میں کوئی لڑکا جس میں زنانہ علامتیں ہونا, تو لاہوریوں نے مجھے بتایا ہم اس کو کہتے ہیں بل پاس کروا کے آ گیا یہ. تو یہ جو کام جانور نہیں کر رہے وہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے, اور اس پہ دنیا میں قوانین بن رہے ہیں. تو جو لوگ بھی الحاد کی طرف جاتے ہیں, تو الحاد کی بہت ساری قسمیں, ان سب کا ہدف ایک ہے. وہ ہدف یہ ہے کہ ہم نے مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو, بولو, آزاد کرنا ہے. جب مذہب کی پابندیوں سے آزاد, تو عورت پردہ کرے نہ کرے, کلچر کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. تو ان میں بہت سے لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا, خدا ہی نہیں ہے. بعض نے یہ کہا کہ خدا ہے یا نہیں ہے, ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت. پہلا درجہ کیا ہے ہی نہیں. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں نہیں ہے, اس کے دلائل دیتے ہیں وہ. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ہو, اور ہو سکتا ہے کہ بولے نا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی. کرنا کیا ہے اگر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو جو ہے نا فلانی کے شوہر کا نام ستار ہے, آپ کیا ہو سکتا ہے فلاں خاتون کے شوہر کا نام ستار ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو میرا جب وہ لینا دینا ہی نہیں ہے وسیم اور ستار سے, تو مجھے کیا اس خاتون کے میاں کا نام ستار ہے, اس کے ابا کا نام غفار ہے, اس کے بچے کا نام جمال ہے, جو بھی ہے, تو میں نے کرنا کیا ہے؟ تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں, نیوٹرل کہتے ہیں, کہ فری تھنکر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, میں بھی ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ اللہ کا ہیڈک ہے کہ وہ معاذ اللہ ہے یا نہیں ہے. ہمارا ہیڈک ہی ہے نہیں. ہمارا تو بھائی ہم نے تو صبح اٹھتے ہیں, ہم نے آفس جانا ہے, اور ریاست کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, موج مستی کرو, اور بالآخر ایک دن دنیا سے چلے جاؤ. تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے خدا ہے, اس کائنات کو بنانے والا ہے, مگر وہ اللہ نہیں ہے. ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے؟ کوئی بھی ہے. یہ مسلمانوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ؟ مسلمان ہمیں بتائیں گے کہ اس کا نام اللہ ہے. یہ تو خود پڑھے لکھے تو ہیں نہیں. ان کے یونیورسٹیوں کا حال دیکھو, ان کے اداروں کا حال دیکھو, ان کے ملک کا حال دیکھو.
کرپٹ حکمران ان کے اوپر مسلط ہیں, سیلاب میں آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے, یہ مدد کر نہیں سکتے, اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کریٹر کا نام کیا ہے, اللہ ہے. ڈاروین بتاتا تو ہم مانتے یار, نیوٹن بتاتا, آئنسٹائن بتاتا, یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بتاتے, مولوی صاحب بتا رہے ہیں, مفتی طارق مسعود بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے وہ. نہیں, یہ بات میرے خیال ہے سمجھ میں. بھائی آپ کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, حملے کیے نا. یہ امتحان میں سوال آیا ہوا تھا, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ, سندھ میں جو ایجوکیشن کا حال ہے نا, تو امتحان میں سوالات اس طرح کے آتے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر ہم نے یہ پوچھ لیا کہ کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تو وہ نہیں بتائیں گے لوگ. تو سوال یہ تھا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے ہیں. یہ سندھ میں ایجوکیشن کا جو دوسرا سوال یہ تھا. اچھا 4 سوالوں میں ایک سوال کا جواب دینا تھا. سندھ حکومت آج کل اس طرح کا بھی دیکھنا نصاب آ جائے گا تاکہ کچھ تو پاس تو ہونا, آگے تو جائیں. تو کوشچن سوالات اس طرح کے ہوا کریں گے. سوال نمبر 1 کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. دوسرا سوال محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے. تیسرا سوال محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اور سندھ کی جو کراچی کی جو عوام ہے اس کو اس سوال کا جواب بھی طلبہ کو نہیں آئے گا, نقل مار رہے ہوں گے, تو بتا یار. یہ ایجوکیشن کا حال ہونے والا ہے الحمدللہ, کیونکہ نقل کے لیے بھی تو تھوڑی سی تو سینس چاہیے نا. ہم جب اسکول میں جاتے تھے نا, جب ایگزامینیشن ہال میں انٹر کی بات ہے تو لڑکے نقل دبا کے کر رہے ہوتے تھے کراچی میں. اچھا اللہ کا شکر ہے میں نہیں کرتا تھا نقل, مجھے اللہ نے بچایا اس مصیبت سے. تو ایسے ایسے لڑکے ہوتے تھے نا, وہ کہتے بھائی تھوڑا سا ہمیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا سوال شروع جواب اگر ان کے سامنے کتاب بھی رکھ دی نا, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ یہ جواب شروع کہاں سے کریں. اور سے جملہ شروع ہو رہا تھا, اور محمود غزنوی نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا, تو اور اس سے پہلے کیا 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 ہے وہ تو بتا بھائی, یا اور کا لفظ تو کاٹ دے. یہ حالت تھی. اور اب تو آپ کو پتہ ہے اس سے بھی ماشاءاللہ زیادہ. تو یہ قوم انگریزوں کو بتائے گی, جاپانیوں کو بتائے گی کہ کریٹر ہے اور اس کریٹر کا نام کیا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے اللہ ہے. تو ہمارا جو یونیورسٹی کا طبقہ ہے چونکہ پڑھا لکھا ہے, متاثر جاپانیوں سے ہے, صحیح ہے نا, انگریزوں سے ہے, فرانس کے سائنسدانوں سے ہے, وہ کہے گا یار کریٹر اگر ہے. انگریزوں میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, سائنسدانوں میں بھی کچھ سائنسدان ملحد ہوتے ہیں, کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے, کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ بغیر خدا کی یہ کائنات چل رہی ہو. تو ہے, لیکن وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے, سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی کریٹر ہے, گاڈ ہے, اس کو گاڈ کہہ سکتے ہیں, اللہ کیا اس کو ٹھیک ہے. مذہب مسلمانوں کا ایک مذہب ہے, انہوں نے اللہ کہہ دیا اس کو, تو ہندو اس کو بھگوان کہہ دیتا ہے, اور مختلف لوگ اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ الحاد کا کون سا طبقہ ہو گیا؟ تیسرا. چوتھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار چلو فرض کر لو اس کا نام کیا ہے, اللہ ہے. ہم یقینی طور پہ نہیں کہتے, لیکن چلو اتنا بڑا طبقہ اسلام دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے, اتنے سارے لوگ جب کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو مان لو کیا ہے وہ اللہ ہی ہے. تو ٹھیک ہے اللہ ہے, لیکن اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہیں بھائی. اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو اس کی عبادت نہ کرے اس کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے روزے رکھو گے تمہیں حوریں ملیں گی ہیں بھائی. یہ معاذ اللہ, میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد. اللہ تو بہت ایک براڈ مائنڈ ذات ہونی چاہیے نا, براڈ مائنڈڈ. اس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھمکیاں دینا کہ تم جو اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا اتنے 1000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا, اور جو زنا کرے گا ایسے آگ میں ڈال دوں گا اس کو میں. وہ تو براڈ مائنڈڈ ہے یار. آج کوئی بڑے ظرف کا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کی دھمکیاں نہیں دیتا. اس کو کیا پڑی ہے, کوئی اس کی عبادت کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے. وہ تو اس نے کائنات کو بنایا اور بارشیں برسا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا مولویوں نے اس کو. بولو نا بھائی, کیا ایسا نہ ہو میرا پورا بیان سوالات میں نکل جائے اور آپ بھی کوئی خدا نہ خواستہ ملحد بن کے نکل جاؤ کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. میں کوشش کر رہا ہوں جواب تک بھی نوبت آئے.
بعض دفعہ اعتراضات بتا بتا کے نا اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی کا پہلے ذہن نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, بات تو بالکل صحیح ہو رہی ہے یار, وہ اللہ جو ہے. میں جب دوسری شادی کا قائل تھا نا تو بہت سے لوگ مجھے سمجھانے کے لیے آتے تھے, بڑے بڑے علماء لوگوں کو میرے پاس بھیجتے تھے جس کو انسان کا بچہ بناؤ, یہ اس سوسائٹی میں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو جب وہ آتے تھے نا مجھے سمجھا کے تو سمجھ کے چلے جاتے تھے, وہ الٹا تو سمجھ کے چلے جاتے تھے. تو آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ چلو یار وہ اللہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, ہندو کہہ رہے ہیں بھگوان ہے, تو جس نے جو نام دے دیا ناموں میں کچھ نہیں رکھا, ذات تو ایک ہی ہے نا جس نے بنایا ہے. تو گاڈ کہہ دو, کریٹر کہہ دو, خدا کہہ دو, اللہ کہہ دو, بھگوان کہہ دو, لیکن اس کو کیا پڑی ہے یار کہ وہ کہہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, جو ہے زنا کرو گے تو آگ میں جلاؤں گا, یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ جو ہے نا یہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا ہم اللہ کو مانتے ہیں, خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. اللہ کا معاذ اللہ ظرف اتنا چھوٹا بولو نہیں ہے. یہ بھی ملحد لوگوں کی ایک مارکیٹ میں ایک قسم ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. ان کا سب کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ کہ مذہبی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو, نماز پڑھ لو, نہیں پڑھو تو جہنم ونم نہیں ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا یہ مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے آپ لوگوں کو. اچھا, ملحد کی ایک قسم اور بھی ہے, وہ والے ملحد ہیں جو مذہب کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اسلام کو. یہ بڑی خطرناک قسم مارکیٹ میں آج کل نہیں آئی ہے کہ ہاں جی اللہ بھی ہے. اچھا, ایک اس سے پہلے ایک قسم اور بتا دوں, بعض ملحد یہ بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, اور ایسے بھی لوگ ہیں, یہ حقیقت ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے, کہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ والے ایک شخصیت تھے, جنہوں نے دنیا میں برائیوں سے کے خاتمے کے لیے ایک کام کیا. انہوں نے ایک مذہب کو پیش کیا اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی, اللہ کی, تاکہ لوگ اس کو مانیں اور لوگ اس پر چلیں. تو معاذ اللہ ان کا مقصد یہ کہ معاذ اللہ ہیں جھوٹے نبی, معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں, لیکن ان کی نیت اچھی تھی. نیت یہ تھی کہ بھائی دنیا میں جتنی اصلاح ہو, کیونکہ جب انہوں نے احادیث دیکھی نا, پیغمبر کی تعلیمات دیکھی, تو ان کو تعلیمات نے بہت اپیل کیا کہ یار اس دور میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, وراثت کے حکام بتا رہا ہے, عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے, بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہا ہے, یتیموں کے حق کی بات کر رہے ہیں, جھوٹ کو سوسائٹی سے ختم کر رہے ہیں, اور ایسے ایک خدا کے قائل, اور یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا یار انہوں نے کام بڑے اچھے کیے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر تھے. بس انہوں نے ایک نسبت کر دی اپنی نبی ہونے کی طرف, تاکہ لوگ, کیونکہ لوگ کسی بات کو مذہبی طور پہ زیادہ اچھی طرح سے لیتے ہیں, اور جب اس میں مذہب نہ ہو تو انوالو نہ ہو تو پھر نہیں لیتے. یہ بھی ایک طبقہ ہے. اور ایک طبقہ ایک اور جو ابھی مارکیٹ میں جو متعارف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, بنانے والا ایک ہے, اس کا نام اللہ ہے, اس نے آسمان سے کتاب نازل کی جس کو قرآن کہا جاتا ہے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں. اسلام بھی برحق, قرآن بھی برحق, حدیثیں بھی برحق, سب کچھ برحق. مولوی ٹھیک نہیں ہے. یہ مولوی سارے 2 نمبر ہیں, کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں بنی نہیں ہے, یہ دنیا میں دعویٰ چلنے والا ہے نہیں, کیونکہ کریٹر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آٹومیٹکلی خود بخود ہو جائے. مقصد ان کا یہ تھا مذہبی آزادی. مقصد کیا تھا؟ مذہبی آزادی, کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں نا وہ ہٹاؤ یار. لیکن اب کیسے لوگوں کو قائل کریں؟ اگر آپ لوگوں میں یہ بات کریں گے کائنات خود بخود بنی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی مانے گا نہیں اس کو. وجہ کیا ہے, کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ دیکھو میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک تصویر نظر آئی کاغذ کے اوپر, جس میں ایک آنکھ, 2 آنکھیں, ایک ناک, لپس اور پیشانی بنی ہوئی ہے نا, جو ایک انسانی چہرے کی تصویر ہوتی ہے. آپ کو مصور نہیں مل رہا کہ یہ بنائی کس نے ہے.
اب آپ چونکہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے, تحقیق کا بہت ذوق تھا, آپ نے بہت تلاش کیا یار مصور کون ہے, یار بنایا کس نے, آپ کو کوئی مل نہیں رہا, تو آپ نے سائنسدانوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی, یار سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, اس کو کس نے بنایا. پتہ چلا جی ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے یہ کہا کہ یہ تصویر ایسے بنی ہے, کروڑوں سال میں جو ہے نا رنگ کے ڈبے وہ ایسے ہوائیں چلی تھیں یوں گرے تھے, کاغذ بن گیا تھا, اربوں سال میں پھر یوں ہوا تھا, پھر کھربوں تصویروں میں ایک یہ آ گئی. آپ نے کہا لے بھائی ڈارون کا چھوٹا بھائی پیدا ہو گیا, سائنس نے مسئلہ حل کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. اصل میں کروڑوں کھربوں سال میں نا رنگ کے ڈبے اصل میں ایکچولی یوں ہوا تھا, تو ایکچولی سائنسدان ایکچولی کر کے نا ہر الٹی پھلٹی چیز کو پہنا دیتے ہیں. دیکھو آپ تو پروفیسر لوگ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ایک صرف تھیوری ہوتی ہے. مجھے امریکہ کے ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے, وہیں یونیورسٹی میں بہت پڑھے تھے, وہ بھی بڑا الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے وہاں ایک پروفیسر سے پوچھا جو ایتھیسٹ تھے نا, وہ ڈارون کی نظر تھیوری پہ بہت آگے سمجھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا گوروں میں ایک اچھی بات ہے کہ بات سنتے ہیں, ہمارے یہاں آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا نا پکڑ کے لوگ کوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ کے, ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نے بھری کلاس میں ان سے کہا کہ سر میں نہیں مانتا اس ڈارون کی تھیوری کو. تو ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں مانتے, کہہ رہے میں نے کہا 200-250 سال گزر گئے, اب تک یہ تحقیق سے ثابت, اتنا لمبا عرصہ اب تک سائنس میں کوئی تھیوری چلی نہیں ہے جو اب تحقیق سے اب تک ثابت نہ ہوئی ہو. 200 سال تک جھک مار رہے ہو اور ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور فرض, تو مان کیوں نہیں لیتے یار کسی نے بنایا ہے, اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کاغذ پہ تصویر بنانے والا مصور کون ہے, تو آپ مصور کی نفی نہ کرو. بھائی کوئی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا کہ میں ہوں, ہے ضرور, ٹھیک ہے نا, وہ بتا نہیں رہا, انہی میں سے کوئی ہے, کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی بندہ ہے نہیں. تو آپ چترول لگا کے اگلواؤ گے, بتا کس نے بنائی ہے یہ. جب گھر سے چوری ہوتی ہے اور باہر سے کوئی بندہ پھلانگ کے بھی نہیں آیا, لاکر بھی تھا, جالیاں بھی لگی ہوئی ہیں, جالیوں کے ٹوٹنے کے نشانات بھی نہیں ہیں, تو گھر کے کسی فرد نے ہی چوری کی ہے نا.